السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطیع منہم عاصما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ جن آیتوں کا مطالعہ گزشتہ ہمارے اس میں جو درس میں جو باتیں آئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی، اور جو ہے جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سلسبیل کے تعلق سے ہمارے سامنے بات آئی تھی، چونکہ اہل عرب جو ہے شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اب سلسبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش زائدہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے گا۔ یہ ہے سلسبیل جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے عطا کرے گا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہاں سلسبیل کا لفظ اس چشمے کے لیے بطور صفت استعمال ہوا، نہ کہ بطور اسم، یہ بھی جو ہے بات لی ہے۔ پھر ان اہل جنتیوں کے سامنے ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ لڑکے ہی ہوں گے، چھوٹے رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ ایسے وہ ان کی خدمت میں جو بچے، معصوم بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ایون چاہے غیر مسلم کے بھی کیوں نہ ہو، وہ وہاں پر جنتیوں کے خدمت میں جو ہے وہ لگے رہیں گے۔ تو یہ انعام، یہ جو چیز ہے، اور وہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ بڑی سلطنت، یعنی دنیا میں چاہے کوئی شخص فقیر بے نوا ہی کیوں نہ رہا ہو، جب اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہاں پر رہے گا۔ یعنی یہ ہے وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کو دے گا، اور اس کے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی، ابدی زندگی آخرت کی، تو آخرت کی کامیابی کے مناسبت سے ہمارے اعمال ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں دنیا میں، یہ نظریے سے کرنا چاہیے کہ مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے۔ ریا، دکھاوا، نام، نمود، شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے آخرت کے لیے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنت بہت وسیع ہوگی، یعنی انسان کے تصور، انسان کی سوچ، انسان کی فکر سے بھی جو ہے باہر ہوگی، اتنا وسیع، یعنی معمولی جنت بھی جو ہے دنیا سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔
یعنی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، اتنی وسیع یہ ہوگی۔ اور نعمتیں ہی نعمتیں، جو چاہیں وہ نعمتیں وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے ہمیں حاصل ہوگی اور بالکل قریب ہوگی۔ جو پھل میوے جو چیز ہم پسند کریں گے وہ بالکل قریب ہی رہیں گے، وہاں سے دور بھی نہیں رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا ان جنتیوں کی ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں، یعنی یہی مضمون تفسیر میں ہے کہ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 31 میں فرمایا وہاں پہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ۔ سورہ کہف اکثر حضرات ہر جمعہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوائد کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے کے حساب سے، اور جو ہے اللہ کی حفاظت میں رہنے کے غرض سے جو ہے یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کتنی اہم باتیں ہیں، کیسے اہم واقعات ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے، یعنی ان جنتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ یعنی اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ سورہ کہف میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس بنا پر ان مفسرین کی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی جنہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو ان کے مسندوں یا مسیریوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے وہ لوگ جو ہے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، یعنی اتنی سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے۔ لیکن ہم کیا ہے، سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں، نعمتیں دنیا میں تلاش کرتے ہیں، لیکن جتنا بھی یہ کرو اس کے پیچھے پڑو، ملتی اتنی ہیں جتنے ہمارے نصیب میں ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے وہی ہوتا۔ تو کیوں نہ مطلب ہم اللہ کی فرمانبرداری، اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے کرتے ہوئے کیوں نہ ہم یہ کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ سوچ سے جو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان کو وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں ہے وہی سورہ کہف آیت نمبر 31 میں فرمایا وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کا ویلکم کیا جائے گا۔ یہاں سونا حرام ہے مرد کے لیے خصوصاً، لیکن وہاں پر سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ سورہ حج میں بھی اور سورہ فاطر میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ان سب آیتوں کو اگر ملا کر ہم دیکھیں تو 3 صورتیں ممکن محسوس ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی وہ چاہیں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے، اور کبھی وہ چاہیں گے تو چاندی کے کنگن پہن لیں گے، دونوں چیزیں ان کے حسب خواہش موجود ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سونے اور چاندی کے کنگن وہ بیک وقت پہنیں گے، کیونکہ دونوں کو ملا دینے سے حسن دوبالا ہوتا ہے نا، چاندی اور سونا دونوں کے ملنے سے جو ہے اور اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس کا جی چاہے گا سونے کے کنگن پہنے گا، اور جو چاہے گا چاندی کے کنگن استعمال کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو زیور پہننے کا کیا موقع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں اور رئیسوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھوں اور گلے اور سر کے تاجوں میں طرح طرح کے زیورات استعمال کرتے تھے، بلکہ ہمارے زمانے میں بھی جو ہے برطانوی ہند کے راجا اور نوابوں تک میں یہ دستور رائج رہا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سادہ لباس میں بس ایک ہی لاٹھی لیے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ اچھا سفیر ہے جو اس حالت میں میرے سامنے آیا ہے۔ پھر کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، آیت نمبر
53۔ تو اس میں فرمایا گیا یعنی اگر یہ زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا ملائکہ کا کوئی لشکر ہی اس کی اردلی میں آتا۔ یعنی یہ ان کا جو ہے اعتراض تھا، اگر ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو پھر کیوں نہ جو ہے زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہوتا تو سونے اور کنگن کیوں نہیں اتارے گئے ان کے ساتھ۔ یہ ان کا سوال تھا، یہ ان کا اشکال تھا۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے باتیں، یا کبھی کہتے تو کوئی لشکر ان کی اس میں کیوں نہیں آیا، بولے ان کی حفاظت میں، ان کی سیکیورٹی میں کیوں نہیں یہ ہوا۔ تو ایسا ان کے جو ہے یہ تھے۔ اب آگے فرمایا جا رہا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پہلے دو شرابوں کا ذکر گزر چکا، ایک وہ جس میں آب چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری وہ جس میں چشمہ زنجبیل کی، جس میں آب چشمہ زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ ان دونوں شرابوں کے بعد اب پھر ایک شراب کا ذکر کرنا اور یہ فرمانا کہ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور بہترین نوعیت کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص کے طور پر انہیں جو ہے پلائی جائے گی۔ یہ اس کی تفسیر میں ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، یہ ہے تمہاری جزا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ یعنی اصل الفاظ ہیں کانا سعیکم مشکورا، یعنی تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ شکر سعی سے مراد وہ پورا کارنامہ حیات ہے جو بندے نے دنیا میں انجام دیا، جن کاموں میں اس نے اپنی محنتوں اور جن مقاصد کے لیے اس نے اپنی کوششیں صرف کی، ان سب کا مجموعہ اس کی سعی ہے، اور اس کے مشکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قدر قرار پائی۔ شکر یہ ہے کہ جب بندے کی طرف سے اللہ کے لیے ہو تو اس سے مراد اس کی نعمتوں پر احسان مندی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی قدر فرمائی۔ آقا کی یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ بندہ جب اس کی مرضی کے مطابق اپنا فرض انجام دے تو وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کون شکریہ ادا کر رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکریہ جو ہے ادا کر، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب یہ ناقدری ہوگی، کہ ایسا نہیں ہے۔ اب ان کے جنتیوں کے تذکرے کرنے کے بعد میں اب یہ بتایا جا رہا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی یہاں مخاطب کون ہے؟ بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دراصل روح سخن کفار کی طرف ہے، لیکن اصل میں مخاطب وہ لوگ ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود سوچ سوچ کر بنا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان آتا تو اکٹھا ایک ہی مرتبہ آ جاتا، ایسا تھا ان کا۔ یہ جو 23 سال کے اندر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوچ سوچ کر بنا، اگر اللہ سے آتا تو اکٹھا ایک مرتبہ آ جاتا۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر ان کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، جیسے سورہ نحل کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور یہاں اسی سے نقل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اس سے غفلت، اس کی نافرمانی کتنا جو ہے اس کی یہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہے، اور ہم ہی اس کو بتدریج نازل کر رہے ہیں، یعنی یہ ہماری حکمت ہے، وزڈم ہے،
کا تقاضا ہے کہ اپنا پیغام بیک وقت ایک کتاب کی شکل میں نازل نہ کر دیں، بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجیں۔ اللہ کی علم اور حکمت کی بنیاد پر جو ہے یہ ہوا ہے۔ اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی ویسے ویسے جو ہے آیتیں صورتیں نازل ہوا کرتی تھی، اور اس سے آپ صحابہ اس سے رہنمائی لیتے اور جو ہے پھر سناتے اور اس کو پھر عمل کرنے کا یہ کرتے۔ تو یہ کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا گیا کفار مکہ کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے بھی، یہ قرآن مجید اللہ کے رسول کا کلام نہیں بلکہ اس کے نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اسی لیے 23 سال میں جو ہے اس سے پروسیس ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تو یعنی لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، تم اپنے رب کے حکم پر جو ہے صبر کرو، یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں معمور کیا ہے اس کی سختیاں اور مشکلات پر صبر کرو۔ کیا کار عظیم تھا وہ؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، اللہ کے دین کا نفاذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، خالی بیان کر دینا نہیں بلکہ امپلیمنٹ، اور ان کوششوں میں جو سختیاں مشکلات آئیں گی اس پر صبر کرو، جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پامردی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ اور پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دو، تمہارے اس میں جو ہے کوئی لغزش نہ آنے دو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، انکار کرنے والے کی بات جو ہے ہرگز نہ مانو۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔